لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچنا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچنا ہے کہ رحمت
نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے۔ ان بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، آقا آقا اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں
کا ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مطلع میں یہ کیا شک تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جان نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں اور کروں مدح کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں کوئی اور ہو جاتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اونٹ تو دکھا دیں کم از کم اسکرین پر اونٹ اسکرین پر ہے نہیں ابھی تک اب آئے اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اونٹ نحر کیا جائے گا اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے. جو بھی دیکھیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. ہم جتنا حصہ دکھا سکیں گے اتنا حصہ آپ کو دکھائیں گے. تحفظات ہیں کچھ اس میں قوانین وغیرہ تو ہر معاملہ نہیں دکھایا جاتا ہے اسکرین پر.
آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے، مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس اونٹ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی، لیکن اونٹ خوش نصیب ہے کہ یہ اونٹ انشاءاللہ خلفاء راشدین حسنین کریمین اور ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان میں اس میں حصے ہیں، اس اونٹ میں، تو یوں تبرک در تبرک ہے یہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو ویسے ہی راہ خدا میں یہ قربان ہوگا، خدا جانے ہماری کیا صورت بنے گی۔ اس کو اونٹ کو کوئی خاتمہ بالخیر وغیرہ کی ترکیب نہیں ہے، نہیں، ان کو کفر و ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مومن اس فکر سے دوچار ہوتا ہے اگر سمجھے تو کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہو۔ تو یوں یہ اونٹ جو ہے ہم سے خوش نصیب ہے ہمارے مقابلے میں کہ اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ دیر کے بعد۔ ٹینشن فری ہے یہ، ہم ٹینشن فل۔ باپا جانوروں کو موت کا پتہ نہیں ہوتا؟ جانوروں کو موت کا علم نہیں ہوتا، ویسے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جائے تو تمہیں کوئی فربہ یعنی تگڑا جانور کھانے کو نہ ملے، یا تمہیں کوئی جانور تگڑا نہ ملے۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے تو کچھ اونٹ تھے، ایک اونٹ بہت زیادہ شرارت کر رہا تھا اور تھا بھی تگڑا۔ آپ نے اس کے کان میں فرمایا انک میت، بے شک تو مرنے والا ہے، اور گزر گئے وہاں سے۔ پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے نکلے دوبارہ تو وہی اونٹ ایک کونے میں دبکا ہوا تھا، دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اونٹ والے سے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت تگڑا تھا، خوب مستی کرتا تھا۔ تو اونٹ والے نے عرض کیا کہ وہ کوئی صاحب گزرے تھے، انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، جب سے یہ اونٹ سہم گیا ہے اور اس نے چرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ سوکھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کو جب پتا چل گیا اللہ کے نبی نے کان میں کہہ دیا کہ تو مرنے والا ہے، انکا میتن، تو اللہ نے اس کو عقل دی، اس نے سمجھا اور سمجھا کہ مجھے موت آئے گی، تو بس وہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور دبلا پتلا ہو گیا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہم کو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہماری غفلت کا کیا کہیے کہ کچھ بھی احساس نہیں ہے، اور رات دن گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں۔ کاش ہمیں بھی احساس ہو جاتا کہ ہم مرنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربوں میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا۔
آقا سے نفر ہو گیا. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں. یا سیدی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ بکرے کی آنکھ کھانا کیسا؟ کوئی بھی یعنی جانور ہو، بکرا ہو چاہے دمبا ہو، اس کی آنکھ کھانا کیسا؟ اس کا خلاصہ فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ. جائز ہے. 22 اجزاء ذبیحہ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمار فرمائے ہیں، جن میں بعض حرام ہیں، بعض ممنوع ہیں، بعض مکروہ ہیں. ان میں آنکھ شامل نہیں ہے، تو آنکھ کھانا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا. کھانے پینے کو بھی نہ ہوتا تھا. مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا. ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا. اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا. اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی. میں نے اعوذ باللہ پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا. الحمدللہ عز وجل. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی اسے دہرائیں انشاءاللہ عز وجل. اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز وجل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان
قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک اہم کال ہم اس وقت چلا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم سید اتار محمد جنید اتاری زمزم نگر۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1437 سن ہجری میں عید الاضحیٰ کے دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، تو اس مدنی مذاکرے میں حصہ داری کے حوالے سے گفتگو چلی تھی کہ اگر کوئی شادی کی نیت سے حصہ ڈالے تو کیا اس کا حصہ مانا جائے گا اور سب کی قربانی جائز ہوگی۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ عقد نکاح کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص قربانی کے جانور میں اپنا حصہ شامل کرے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی اور باقی سب کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ میں نے غلط بتایا تھا اور قصدن نہیں بتایا تھا، میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں، اگر کوئی ولیمے کی نیت سے اپنا حصہ قربانی کے جانور میں ملاتا ہے تو وہ ملانا جائز ہے، اور اس کے حصے ملانے سے دیگر لوگوں کو بھی جن نے قربانی کے جانور میں حصہ ملایا ہوا تھا ان سب کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف حکم ولیمے کے حوالے سے، نہ کہ نکاح کے حوالے سے۔ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ولیمہ سنت کا عام لوگوں کو پتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طارق جوید قادری اکاڑا سے، اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا پاؤں باندھا جاتا ہے، ایک پاؤں غالباً دایاں رائٹ، سیدھا پاؤں باندھتے ہیں اور اس کا جو سینہ ہے نا، یہاں نوکدار چھری بھونک کر وہ اس کے اندر سے رگیں کاٹ دیتے ہیں، تو اس کو نہر بولتے ہیں۔ تو اس کے خون کا فوارہ ابلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے۔ بس اب اس کو چھری ٹچ نہیں کرنی جب تک یہ زندہ ہے، یعنی اس کے اندر روح باقی ہے۔ بعض لوگ 3 جگہ سے کاٹتے ہیں، تو یہ بلا وجہ کی ایک بے زبان جانور کو تکلیف دینا ہے اور اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ بس وہی نوک دار چھری بھونک کر وہ رگیں کاٹ دی، یہی کافی ہے۔ آج کل نہر کرنے والے کم ہی ملتے ہیں، یہ عام طور پر یہ یوں چھری مارتے ہیں، یوں جو چھری مارتے ہیں نا، یہ نہر نہیں ہے، یہ تو ایک ذبحہ ہی کی صورت ہے، تقریباً یہی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ نہر کرنے والے کی ترکیب کی، لیکن ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے۔ ہم کو کہا گیا کہ یہ وہ نہر کرنا جانتا ہے۔
وہ دیگر جو ذابحین وہ تشریف لا چکے ہیں، گوشت فروش، شاید یہ بھی آ گئے، نہر کرنے والے نہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے، آ گئے؟ اچھا، تو ابھی اس کا اونٹ کا منہ باندھیں گے. منہ باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ منہ سے آدمی کو پکڑ لے، کہ اس کو تکلیف ہوگی نا، اب چھری چبھے گی تو. یا ویسے بوکھلا کر ایک منظر دیکھا بھی ہوگا اپنے پچھلے دنوں مدنی چینل پہ دکھایا گیا تھا کہ وہ جب چھری چلائی وہ بھی ذبح ہی کر رہا تھا، وہ نہر نہیں تھا، وہ یوں چھوٹی سی چھری سے وہ کر رہا تھا. اونٹ نے اب احتجاج کیا کہ مجھے نہر کرو یا کیا، بہرحال تکلیف ہوئی تو اس نے بندہ اٹھا لیا. اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کے کپڑے اس کے منہ میں آئے، اٹھا کے پھینک دیا. یہ منظر اگر دکھانا ممکن ہو تو دکھا دیا جائے. انشاءاللہ عز و جل کچھ. وعلیکم السلام. ارے اروا بھائی، ارے حاجی ہلال فی الوقت ایک اور سوال. یعنی السلام ہے. پیارے اور میٹھے باپا جان، میں محمد راشد اتاری چٹگام بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. باپا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ قبر میں ایسے مطلب اتنا اونچائی کرے، اتنا گہرائی کرے تاکہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف فرمائیں گے تاکہ وہ میت کھڑا ہو کر سلام دے سکے. باپا یہ شرع کتنا تک درست ہے؟ کیا یہ سنت کی طریقہ کے خلاف ہوگا، یا کوئی عاشق رسول کی اس طرح وصیت کرنا جائز ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دے. ایسا ہے کہ مطلب آدھے قد تک یا پورے قد تک قبر گہری تو ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ حکمت کہ یہ کھڑا ہو سکے یہ کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، کیونکہ معاملہ برزخ کا ہے، اور برزخ میں یہ ظاہری اونچائی نیچائی ہوتی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہوتی. جیسے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جس پر رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس کی قبر نظر کی حد تک کشادہ ہو جاتی ہے، اتنی پھیل جاتی ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. تو اتنی کہاں کھدائی تو نہیں ہو سکتی نا قبر کی. تو اسی طرح رب جب چاہے گا تو کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے لیے یہ قبر کا ظاہری چھوٹا بڑا ہونا کوئی صورت ہے نہیں کہ یہ بڑا ظاہری بڑی ہوگی گہری تو ہی بندہ کھڑا ہو سکے گا، ورنہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو برزخ کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانے. مشہور بہت ہے یہ، اعلی حضرت کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اتنے گہری، حالانکہ اتنی گہری کھودنا کہ قد آدم تک، تو ویسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتنی گہری ہو یا پھر آدھے قد کی ہو، لیکن وہ کھڑا ہونے والا اعلی حضرت نے فرمایا ہو ایسا کسی کتاب میں نہیں ملا. مشہور ہے یہ، نہ مستند علماء سے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہمارے پاس عید کے پہلے دن کا یہ سوال ہے، ہم چلا رہے ہیں. بابا جانی، میں ساجد سیالوی راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ صبح سے تسبیح سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جسے جی سمجھ گیا بس، وہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو جب علم دین کی باتیں ہوں اور اس وقت میں رک بھی جاتا تھا، عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھ لیں اور ایصال ثواب کرے تمام اموات کو، تو
سب کی قبروں میں اللہ تعالی 1,000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ ایصال ثواب کرنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبروں میں بھی 1,000 انوار یعنی نور داخل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ابھی آپ نے فرمایا کہ جب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی تو میں رک جاتا تھا، میں کوشش کرتا تھا کہ میں رک جاؤں۔ علم دین کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، توجہ سے سننا چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے، توجہ سے سننا چاہیے۔ ہاں قرآنی آیات پڑھی جائیں پھر تو خاموش رہ کر سننا فرض ہے۔ عورتیں الٹے ہاتھوں پہ مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں نہیں؟ الٹے ہاتھ پر مہندی لگا سکتی ہیں عورتیں یا نہیں؟ ہاں الٹے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ پر، سیدھے پاؤں پر، الٹے پاؤں پر لگا سکتی ہیں مہندی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ میرا نام محمد طلحہ ہے، گجراں والا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے قربانی والے جانور کی سری اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ کیا چیز نہیں رکھ سکتے؟ قربانی کے جانور گھر پہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، قربانی کا جانور گھر پہ رکھ سکتے ہیں نہیں؟ اور سری جو ہے وہ سری انہوں نے تو سری یہ گھر پہ رکھ سکتے ہیں، یعنی بعض کہتے کہ سری گھر پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ آپ اونٹ اسکرین پر کیوں نہیں دکھا رہے؟ منع تو نہیں ہے دکھانا، ناظرین کی دلچسپی۔ اونٹ کیا یہ قربانی کے جانور کی سری بھی رکھ سکتے ہیں، پائے بھی رکھ سکتے ہیں، پورا جانور بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک بوٹی بھی اگر کسی کو تقسیم نہیں کی تب بھی جائز ہے، اور اس پر تنقید بھی نہ کی جائے کہ شریعت نے تنقید نہیں کی۔ البتہ یہ کہ 3 حصے کرنے چاہیے، یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک احباب، دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ تو سارا جانور بھی کاٹ کر اگر کسی نے اپنے فریج میں بھر لیا تو گناہ گار تو نہیں ہے۔ ہاں اب اس کو برا بھلا کہنا، اس کے پیچھے سے باتیں کرنا اس کے خلاف، یہ البتہ تو گناہ گار کریں گی۔ جو غیبتیں کرے گا اس طرح کی، اس کو ڈیگریڈ کرے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ باپا اس میں بڑے جانوروں کی جو سریاں عام طور پہ روڈوں پہ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، جو پھینک دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ہزاروں روپے کی ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کیا جائے؟ یہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں نا، یہ بھی تعاون نہیں کرتے عام طور پر، کہ اس میں دیر بہت لگتی ہے۔ اور سری بنانا یہ پورے بکرے کی کھال اتارنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، اس کی کھال اتارنا۔ اس میں اتنے وہ پیچ و خم ہوتے ہیں اور نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو یہ سستی کرتے ہیں۔ ہاں اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ادھیڑ دیتے ہیں کھال، تو کھال تو یہ جو تو ادھیڑ لیتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو اسے سکھاڑو ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہوتے پورا کام، لیکن سیزن کے ہوتے ہیں، موسمی۔ اور جو جانتے ہوتے ہیں وہ بھی محنت تو پڑتی ہے۔ تو عام طور پہ اس میں تو مجھے خود تشویش ہے کہ سری میں سے صرف زبان نکالتے ہیں یا زیادہ جبڑا، اور بیجا تو نکالتے ہیں، باقی یہ پھینک دیتے ہیں۔ اس میں کافی گوشت ہوتا ہے، اور سیدھی بات ہے مجھے تو یہ اسراف نظر آ رہا ہے۔ عام دنوں میں یہ بکتا بھی ہے، اور یہ بالکل اس کا کھانا کوئی معیوب بھی نہیں ہے، کھایا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارا گوشت پھینک دیتے ہیں، پونچھ صاف نہیں کرتے، حالانکہ پونچھ کا گوشت ویسے سینکڑوں روپے کا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی بیچتے ہیں وزن سے۔ اس میں ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا یہ پھینک دیتے ہیں اب آخرت میں۔ کیا ہوگا پتہ نہیں، کیونکہ مال ضائع کرنا حرام ہے۔ چند کالز چلا رہے ہیں، مدنی منوں کی کالز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा अत्तारी है। मैं सकरन से अर्ज कर रहा हूँ, बापा जानी, मैंने, मेरे छोटे भाई और तैयब अत्तारी ने और मेरी बहनें, मेरी अम्मी, अब्बू जान, हम सब ने दावत इस्लामी के लिए खाले जमा करने की तरकीब की है। आपने खाले जमा करने वालों के लिए मदीने की दुआ की थी, हम भी मुंतजिर हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आप कैसे हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक। प्यारे बापा खैर मुबारक जान, मेरा आपसे ये सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कब बनी थी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अतारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खालों की बात मैं फाइज़त ताज इटली के शहर ब्रिशेस से बात कर रही हूँ। बापा जान, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि हमें जो ईद मिलती है हम वो खर्च कर सकते हैं या नहीं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। हमारे वालिदैन और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो खर्ची ईद की मिलती है वो खर्च कर सकते हैं या नहीं? तो ज़ाहिर है कि आपको जो ईद देते हैं तो वो आप ही की तो होती है, रकम जो देते हैं, तो आप खर्च करें चाहे जमा करें, कुछ भी करें, जो भी जायज़ तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो जायज़ है। ये बाबा इतना बड़ा जो जानवर है, गौर कर रहा हूँ, 2 आदमियों के काबू में, ये अल्लाह ताला की रहमत नहीं है जो इतने बड़े जानवर को बंदों के काबू में दे देता है? बेशक, वरना इससे अभी ये बिफर जाए तो इस पर काबू कौन पाएगा फिर? जी हाँ, ये अल्लाह की रहमत है कि इसको पता नहीं है कि इसके साथ हो क्या रहा है। अगर इसको पता चल जाए कि मुझे अभी अनकरीब नहर किया जाएगा तो ये 100 आदमियों के काबू में ना आए। इसमें इसको यूं कहेंगे ये गाफिल हो गया है? गाफिल तो नहीं कहेंगे भाई, इसको अल्लाह ताला ने शऊर नहीं दिया। जैसे इंसान को इस बात का एहसास नहीं रहता कि मैं कभी भी मुझे मौत आ जाएगी, तो उसके जीने का अंदाज बदल जाता है। तो जैसा भी आपने फरमाया ना कि इसको अंदाजा ही नहीं है कि इसके साथ भी क्या होने वाला है, तो इंसान भी इसी तरह गाफिल हो जाता है कि उसको पता नहीं होता कि अभी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये मौजू अभी हम बयान कर चुके हैं, इस टॉपिक पर मौत वाले। जी हाँ, बात हो चुकी है। अल्लाह की रहमत है, बस अल्लाह ताला अपनी रहमत से बख्शे। इसको पता नहीं है, हमें पता है, फिर भी हम गाफिल हैं। मदनी मुन्नियों की 2 कॉल्स हैं। आपा जानी, मैंने मदीना अली टाउन गुरुद्वारे तैयबा में मैंने 36 खाले जमा कर दिए हैं। आपसे हज की दुआ की दरख्वास्त है। मेरा नाम मोहम्मद रजा अत्तारी सकरन। बापा जान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनी मुन्नों ने भी अपनी दावत इस्लामी के लिए खाले जमा किए हैं। मज़ीद दुआ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कुर्बानी खाले जमा करने की कारकर्दगियाँ मिल रही हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको मीठा मदीना दिखाए। मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, मुझे इमरान हुसैन के मायने बता दें। मैं इमरान हुसैन बात कर रहा हूँ। इमरान हुसैन के माना पूछे इन्होंने। अच्छा, माना। पर इमरान के मायने तो आबादकारी के हैं, आबादी की तरफ ले जाने, मतलब आबाद करने वाला या आबादी। ये इमरानियात, ये पूरा एक एजुकेशन में शोबा है। इमरानियात, आबाद, जो आबादकारी से बात करता है। हुसैन
हुसैन हसन की तस्गीर है। हसन माने अच्छा, उम्दा, बेहतरीन। एक और सवाल चला रहे हम। इमरान हुसैन नाम रखने में हर्ज नहीं है उसे। हमारे आमतौर पर मुरक्कब नाम रखे जाते हैं, दो दो नाम मिला के। अलबत्ता सहाबा किराम के नाम इस तरह नहीं होते थे, वाहिद होता था। लेकिन बाज मुरक्कब गलत भी होते हैं। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, आजकल सोशल मीडिया पर सूफी बुजुर्ग जो होते हैं उनकी पोस्टें, उनके अकवाल चलाए जाते हैं। अब उन अकवालों में, उन पोस्ट पर बाज़ौक़ात सूफी टाइप के लोगों की ख्याली तस्वीर बनी होती है, तो क्या इस तरह की पोस्ट कर सकते हैं? इससे लोगों को ये गुमान हो कि ये जिनका कॉल है ये उन्हीं की तस्वीर है। अब ये पुराने दौर के बुजुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं और इसकी कोई कंफर्मेशन तो होती नहीं है कि ये वही बुजुर्ग हैं। अच्छा, मजीद ये कि माज़अल्लाह दाढ़ियाँ भी छोटी दिखाते हैं और पता नहीं अजीब अजीब हुलिये दिखाते हैं, अजीब अजीब लिबास दिखाते हैं। तो ये अच्छे लोग नहीं होते जो ऐसा करते हैं। अपने बुजुर्गों को बदनाम करने वाला अंदाज होता है। हमारे बुजुर्ग ये मस्त मलंगों की तरह वो लोहे के कड़े पहने हुए और इस तरह के नहीं होते। बुजुर्गान दीन शरीयत के पाबंद होते हैं। तो ये फर्जी तस्वीरें इस तरह अहलुल्लाह की ना बनाई जाएं। और अकवाल भी ये जो लिखते हैं, अब खुदा जाने ये इन्हीं के अकवाल होते हैं या क्या होता है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, अब हर तरह के लोग जो हैं वो इसमें लगे हुए होते हैं और ये कर रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा ना किया करें। अगर किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब तस्वीर आ भी जाए तो इसको आगे फॉरवर्ड ना करें, बल्कि वहीं इसको आप डिलीट कर दिया करें। और इसकी तस्दीक करना भी बेकार है। अब 800 साल पुराने, 700 साल पुराने बुजुर्गों की तस्वीर आप किससे तस्दीक करेंगे? उसके कैमरे कहाँ थे? तो ये फर्जी तस्वीरें होती हैं। हाँ, माहनामों में भी आजकल छपती हैं बुजुर्गों की तस्वीरें। तो अकवाल माहनामा फैजान मदीना में छापे जाते हैं हर माह। हाँ, तो वही आम अगर किए जाए। हाँ, अकवाल इरशादात माहनामा फैजान मदीना में छपते हैं और सिर्फ अकवाल हैं, ये देने में हर्ज नहीं है। तस्वीर ना दी जाए। गौस पाक की तस्वीर बनाते हैं छोटी दाढ़ी वाली, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तस्वीरें भी छपती हैं बाज़ रिसालों में, माअज़ल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अत्तारी, मैं लाला मुसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। तो मैंने सवाल ये करना था, हम रास्ते में से गुजर रहे हैं और कुछ दोस्त जो है वो गोश्त बांट रहे हैं, भाई कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं और आवाज देकर मैं कहता भाई आप भी गोश्त ले जाएं। अब वो जो गोश्त बांट रहा है वो तो यतीमों और मस्कीनों का हिस्सा है। तो हमें तो, हम उनके रिश्तेदार भी नहीं है, अगर वो हमें रिश्तेदारों वाले हिस्से में से दे दें तो क्या हमें वो गोश्त ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जाहिर है अल्लाह का शुक्र है वो हम मस्कीनों के या वो फुकरा के ज़ुमरे में तो आते नहीं। ये पूछना था कि क्या हमें वो लेना चाहिए या उतने रश में उनसे ये बहस करनी चाहिए कि कहाँ कौन सा हिस्सा है। कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो गरीब अमीर सबको दिया जा सकता है। बात सूरतें जिसमें नहीं भी दिया जाता, लेकिन ये आमतौर पर जो कुर्बानी है ना उसका नहीं दिया जाता। जैसे मैयत ने वसीयत की और उसकी वसीयत पर जो कुर्बान किया गया जानवर, तो उसका गोश्त सिर्फ फुकरा को तकसीम किया जाएगा। बाकी आम जो ये कुर्बानियाँ हो रही हैं तो इसमें तकसीम हो रहा है तो लेने में कोई हरज नहीं है। आपको कहाँ उसने पूछा है कि आप फ़कीर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, अब बांट रहे हैं तो ले लिया जाए। इस वक्त स्पेशली जो बाबुल मदीना कराची में
ऐसे कई आपको अल्लाह के मिलेंगे कि जहाँ कुर्बानियों के बड़े मसाइल रहे हैं, पानी की वजह से और दीगर वहाँ सहूलियात की कमी की वजह से जो बारिशें हालिया हुई हैं, अगर अमीर सुन्नत ने ईद के दिनों में भी तरगीब दिलाई, ईद के रोज़ भी तरगीब दिलाई थी कि अगर उन्हें पका कर पहुँचाया जाए तो पानी तो उतरते उतर ही जाएगा और शायद सफाइयाँ भी हो जाएंगी, लेकिन उनके यहाँ जो तार वगैरह टूट गए और गैस वगैरह के जो वहाँ इश्यूज़ पता चलते हैं, तो अगर इसी को हमदर्दी हो जाए इन आशिकान रसूल के साथ कि उन तक आप पका हुआ खाना पहुँचा दें, क्योंकि अगर कच्चा भी पहुँचाएंगे तो पता नहीं इनके फ्रिज भी सलामत होंगे नहीं होंगे, या फ्रिज होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ऐसे इलाकों को ढूंढा जा सकता है, और सिर्फ बाबुल मदीना कराची में नहीं, और भी जहाँ जहाँ पाकिस्तान में चूँकि कुर्बानियाँ हुई हैं, तो ऐसी गुर्बत वाले अल्लाह के हर कई जगह पर होते हैं, जाकर उनकी मदद करने का हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए। बेशक ये मौका है कि वो गरीबों के साथ भी हमदर्दी की जाती है कुर्बानी में, और वाकई बारिशों की वजह से तो हज़ारों अफराद बेचारे आजमाइशों में हैं, तो इनको तैयार खाना हो, गोश्त नहीं, सालन भी नहीं, सालन हो तो रोटी भी हो साथ में, ताकि वो खा सकें। तो ज़रूरियात की चीज़ें उनको दी जाए। कच्चा अनाज वो क्या करेंगे, पक्का हुआ हो, बॉक्स वगैरह बनाकर ग़िज़ाओं के दवाएं ये भी इनको पहुंचाई जाए जो इनके आम काम की होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें इनको पहुंचाई जाए। ये बेचारे बहुत तकलीफ में, बाज़ जगह पर कीचड़, पानी, मकान में पानी, घरों में पानी। ये आसपास के महल्ले वाले भी और आसपास के इलाके वाले भी इस पर अपनी खिदमत दे सकते हैं। आप खुद जाकर करें, हमें खुद ही अपने आस पड़ोस या आसपास के महल्ले वाले इलाके वालों की खबरगिरी रख लेनी चाहिए, और अगर हम मिलकर इंशाअल्लाह ये सब करें तो बहुत सारे गमों दुखों में घिरे हुए आशिकान रसूल की मदद की जा सकती है अगर हम कोशिश करें तो ये जैसे अमीर सुन्नत ने फरमाया कि उनको सालन भी देंगे तो फिर रोटी भी देनी पड़ेगी, तो पापा फिर क्या चावल बना कर दें इनको? हम तो रोटी भी दें, ब्रेड वगैरह दे दें, हाँ डबल रोटियाँ तो खा सकें। ब्रेड तो देर पा भी होते हैं, ब्रेड आते हैं जो कटे हुए, स्लाइस, स्लाइस। ये तैयार है नीचे अगर तैयारी है तो इशारा करें। मदीना इसको बिठा कर रखा, खड़ा नहीं किया जी, अभी बांध रहे जल्दी शुरू कर दे जी जी, शायद तैयारी हो रही है जी। इसको स्क्रीन पर मुसलसल दिखाया जाए। ऊंट, ये खुशनसीब ऊंट राह खुदा में कुर्बान होने जा रहा है, और इस कुर्बानी के 7 हिस्से हैं। 4 हिस्से खुलफा राशिदीन के, एक हिस्सा इमाम हसन मुज्तबा, एक हिस्सा इमाम हुसैन, और एक हिस्सा इनकी अम्मी जान खातून जन्नत बीबी फातिमा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। तो यूँ तो राह खुदा में कुर्बानी, तो ये तबर्रुक फिर मुक़द्दस नामों पर ये कुर्बान हो रहे हैं, तो तबर्रुक दर तबर्रुक है ये, और खुशनसीब है। खुदा की कसम को समझे तो खुशनसीब है कि इसको पता ही नहीं है, न इसको कुफ्र और ईमान का मसला है कि खात्मा कैसा होगा, नज़ा की सख्तियाँ, इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है जो इंसान के साथ होता है। हमको ईमान की फिक्र कि पता नहीं खात्मा कैसा होगा, बुरा खात्मा जिसका होगा तो वो तो हलाक हुआ। नज़ा की सख्तियाँ के तलवार के 1000 वार, मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त होता है। तो ये इंसान के साथ होगा, इसके साथ तो एक ही वार होगा। फिर भी हमें इस पर रहम खाना चाहिए कि हदीस पाक में कि किसी साहबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि मुझे बकरी ज़बा करने पर रहम आता है,
تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے. ہمیں تماشا نہیں بنانا چاہیے، تالیاں بجانا، قہقہ لگانا، زور سے ہنسنا اس کی بے کسی پر، بلکہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ورنہ پھر نہ دیکھے، تماشا نہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی علی بھائی تیاری ہے؟ دعا پڑھ لی، دعا پڑھ لی ہے جی. دعا پڑھ لی ہے، دعا یہ پڑھ رہے ہیں رضوان بھائی. بہتر. اچھا اس کو قبلہ ابھی تو اس کا رخ قبلے کی طرف کھڑا کرنا ہے اس کو. قبلہ رخ تو ہے یہ. الحمدللہ. دیکھو یہ بھی خوش نصیبی ہے اس کی کہ قبلہ رخ ہے. ہم پتہ نہیں کس کروٹ پر گرے تو کس حال میں موت آئے. ہاں ترکیب بنائے پاپا. جی جی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اونٹ بن گیا ہوتا اور دستے آقا سے، کاش دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا، کاش دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا. اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربا میں کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا، کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا. کاش کے نہ دنیا پیدا میں ہوا ہوتا، کاش کے نہ دنیا پیدا میں ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا
کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا، جان کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہے بڑھ کر کاش جان کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہے بڑھ کر کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، آہ کثرت ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثیرت ہائے خوف دوزخ کا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا، مرغزار طیبہ کا
گرد شمع پھر کر کاش جل گیا ہوتا گرد شمع پھر کر کاش جل گیا ہوتا شور اٹھا یہ محشر خلد میں گیا آتا شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا کرنا وہ بچاتے نار میں گیا ہوتا کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہ ہوگی؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. قربانی واجب نہیں ہوگی. ایسا ہوتا کم ہے کہ کچھ نہ ہو، کچھ نہ کچھ 1 روپیہ بھی ہے تو وہ کچھ ہوا نا، تو یہ ملا کر سونے کی رقم ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم ہو گئی تو پھر شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی. مثلا وہ دین وغیرہ میں قرضے میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے، یا اور سامان ایسا ہے تو سامان بھی ہوتا ہی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اور سونا پتہ نہیں کتنے کا 1 تولہ ہے. 1 تولہ سونا کتنے کا ہے یاد؟ اس تو 50,000 سے اوپر کا ریٹ پتا چلا، لیکن کنفرم ریٹ پتا نہیں ہے. اچھا تو 1 روپیہ اگر ساتھ میں تو قربانی نصاب تک پہنچ گیا.
यही है, गलत हो गया। पाकिस्तान में मतलब 51,300 तकरीबन। अब फिर तो 1 रुपया भी है पास, तो ये दोनों मिलाकर 52.5 तोले चांदी की रकम से काफी ऊपर निकल गए। पापा ये जो 1 रुपया सेविंग वाला या वैसे ही जो 1 रुपया ज्यादा है 1 तोले सोने से, तो ये बचत वाला 1 रुपया मुराद है या वैसे ही 1 रुपया मुराद है? अब उसमें कोई चीज मंगवानी है, सामान वगैरह ये रकम वगैरह ये हाजत असलिया के अलावा होगी ना? आज अंडरस्टूड है कि वो शराइत की सूरत में हाजत असलिया से जायद हो, वो सोना भी हाजत असलिया से जायद हो। अब मसलन 1 लाख रुपया कर्जा है उस पर और 50,000 का सोना है, तब तो मतलब वो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी कि उसको कर्जा अदा करने के बाद वो साहिब निसाब तो रहेगा नहीं या रहेगी नहीं। चांदी का रेट तकरीबन 720 हाजत असली यानी जो जरूरत की उसकी जो चीजें हैं वो। जी जी। 1 तोला चांदी तकरीबन 720 रुपए 1 तोला, तकरीबन 38,000 के आसपास, 52.5 तोले के। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मरीज के से लाहौर से। ये जो कुर्बानी है, आम लोग हम कहते हैं ना जी हमारे वसाइल नहीं है, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि जी हमारा मतलब जो है ना जी हमारे वसाइल इतने नहीं है, लेकिन जायदाद हमारे पास होती है, सोना वगैरह होता है, पैसे वगैरह होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हमने किसी का कर्जा देना है, 1,00,000 2 लाख देना है, 10 लाख की 12 लाख की हमारे पास जायदाद होती है, इसका क्या तरीकाकार है? वही साहिब निसाब जब हो जाए और हाजत असलिया से फारिग है तो कुर्बानी तो करनी होगी। इसकी तफसील उसमें देख लीजिए अबलग घोड़े सवार में कि आपके पास क्या क्या है। तनवीर राज कर रहा हूँ चिपवाल से। अच्छा सर, ये मालूमात करनी थी मैंने कि जो कुर्बानी होती है अगर मैं घर वालों से अलहदा हूँ या पहले घर वालों करनी चाहिए, जैसे वालदा की या बाप की, या सिर्फ अपनी कर सकते हैं बंदा? जो साहिब निसाब है मुसलमान आकिल बालिग मुसलमान साहिब निसाब जो है और हाजत असलिया से उसकी निसाब जो है वो फारिग है, तो वो उस पर अपनी कुर्बानी वाजिब होगी, दूसरों की नहीं, चाहे वो घर में है या घर के बाहर है, अलग है। हाँ मुसाफिर है तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। बाबा इस तरह भी देखा कि अब वो बकरा ले आए तो जब कुर्बानी करने का वक्त आया तो जी इस दफ़ा अम्मी की तरफ से करेंगे, इस तरह अब्बू की तरफ से करेंगे, तो ये अदब समझते हैं इसको कि बड़े की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अपनी शराइत नहीं देखते। हाँ ये कि अगर अपने ऊपर वाजिब थी और अम्मी की तरफ से की तो वाजिब अदा नहीं होगा। मैंने सुना सर ये बाज़ औक़ात जैसे ऊँट का नहर होता है उससे बेहतियातियाँ भी होती हैं, तो उसका एक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह के मामूलात भी जो हैं वो बाज़ औक़ात होते हैं और एहतियात के मदनी फूल आप देते भी रहते हैं और आज भी आपने कुछ इस तरफ तवज्जो दिलाई है, तो ये आप मंजर दिखाए मदनी चैनल के नाज़रीन को। जी ये मुंह नहीं बांधा होगा ना इसका, तो इसलिए वो जी जी उठा लिया। फिर ये कि जो माहिर होगा ना वो नहर करके दाएं या बाएं हट जाएगा, अब वो बिल्कुल सामने सीने के खड़े होकर देखो ये काटा ना इसने, उसने पकड़ लिया। वैसे ये भी नहीं समझ आ रही कि ये नहर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसको जैसे नहीं लाकर आदमी बांधता है कि एक जानवर लाएं और चलो इसको बांध दें। इसको छुरी मारी है इसने, लेकिन वो नहर तो नहीं मालूम हो रहा, ज़बह किया है। अगर यूं छुरी तिरछी मारते हैं ना छोटी सी तो ये ज़बह होता है, नहर नहीं होता। नहर ये कि अंदर भोंक दिया जाए, नेज़ा है जैसे या 2 धारी छुरी है, तो इससे ये भोंक कर वो रगें इसकी काटी जाती हैं। खाल इसकी नरम होती है ऊँट की और पतली होती है, कि कीमत भी ज्यादा नहीं होती। इसका नहर करना सुन्नत है और ज़बह करना मकरूह। पापा इनके पास जो छुरी थी ये 2 धारी थी ना? हाँ 2 धारी।
اور وہ اپنے طور پہ تو انہوں نے جس طرح میں نے دیکھا تھا نا قریب سے تو وہ گھونپ کر یوں گھمایا تو تھا. جی جی کوشش کی تھی انہوں نے. صلو علی الحبیب. پاپا یہاں یہ اونٹ کی ہڈی کی بات چل رہی ہے بار بار. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں جادو کے حوالے سے تو ایک شہرت ہے, ایک اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گھر میں ہو تو یہ کھٹمل وغیرہ بھی نہیں ہوتے. ماشاءاللہ. یہ 2-3 اسلامی میں, ایک نے تو کہا میرا پریکٹیکل ہے, گھر سے کھٹمل چلے گئے. واہ. اونٹ کی ہڈی کے بارے میں اب تاثیر تو ہوتی ہے, اللہ رکھتا ہے تاثیر. اللہ چاہے گا تو اونٹ کی ہڈی فائدہ کرے گی, نہ چاہے تو نہیں کرے گی. اب جادو کا تو پتہ نہیں ہے ابھی. اونٹ یہ اس کی کھٹمل کی آپ نے یہ بتایا کہ ان کو ایک مشق ہے ان کی پریکٹیکل. تو چلو موقع اچھا ہے جو یہاں ہے اور ان کو ہے مطلب کھٹمل کی شکایت گھر میں, تو لے لیں اونٹ کی ہڈی. گوشت تو تقسیم ہی ہوگا انشاءاللہ, اس میں ہڈی بھی ہوتی ہے. گوشت کھائے اور ہڈی بچائیں تو وہ گھر میں رکھ لیں. اس میں شاید مخصوص ہڈی کا ذکر ہوتا ہو بابا. نہیں, وہ مخصوص کے بھی بات نہیں کی اس نے, مطلقاً ہڈی. مطلقاً بتائی ہے پاپا, لیکن کہہ رہے تھے میں نے پسلی کی ہڈی جو ہے وہ گھر میں رکھی تھی تو فائدہ ہوا. اچھا, ویسے مطلقاً کوئی سی بھی ہڈی رکھے تو بھی ہو جائے گا فائدہ. بتا تو یہی رہے ہیں. جی جی, کہ پسلیاں تو پھر ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہوتی ہیں, اس میں کم ہوتی ہیں, لیکن بہت ہوتی ہیں. مطلقاً ہی بتا رہے ہیں, کوئی سی بھی ہو. جی جی, تو ان کو شاید میسر ہی پسلی کی آئی ہوگی. مطلقاً کیا ہوتا ہے؟ کوئی سی بھی ہو ہڈی, مخصوص نہیں ہے, مطلب مطلقاً. باپا پرانے دور میں یہ اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا بھی جاتا تھا؟ جی ہاں, پہلے تو لکھتے تھے اس میں. اونٹ کی ہڈی وہ جو یہ دستی میں ہوتی ہے نا, چوڑی ہوتی ہے. پچھلے 3 سال پہلے کہہ رہے ہیں اسلام بھائی کہ میں وہ یہیں سے وہ جب وہ ملا تھا تو اس میں پسلی کی ہڈی بھی تبرک کے طور پہ لے گیا تھا اور پھر یہ فائدہ بھی مل گیا ان کو نا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. میرا بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ ہوں, بٹ کھانا میں رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں. کیا میں قربانی لیفٹ ہینڈ سے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ گیم وغیرہ سارا کچھ میں لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہوں. لیفٹسٹ, تو اس میں اگر سیدھے ہاتھ سے یہ ذبح کریں تو زبان سے ہوگا بھی نہیں, تو ہاتھ کام نہیں کرے گا. تو الٹے سیدھے ہاتھ کا کچھ پڑھنا تو یاد نہیں پڑتا. الٹے ہاتھ سے ذبح کرے تو کیا, سیدھے ہاتھ سے کرے تو کیا, منع تو نہیں پڑا کہیں. اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب. محمد ساجد اتاری دھول پور گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جو 10 دن بندہ بال نہیں کٹواتا اور ناخن نہیں کٹواتا, وہ 10 الحج کو قربانی کرنے کے بعد یا نماز پڑھنے سے پہلے کا کٹوا سکتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد یا قربانی کے بعد کٹوا سکتا ہے؟ سوال کا جواب عطا فرما دیں. چاند رات سے لے کر جو غریب ہے اس کے لیے, یعنی قربانی جس نے نہیں کرنی تو اس کے لیے مستحب ہے چاند رات سے لے کر عید کی نماز تک وہ بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے. اور جس کو قربانی کرنی وہ اپنی قربانی ہونے تک نہ کٹوائے. چھری پھر گئی تو قربانی ہو گئی تو اب کٹوائے, تو یہ مستحب ہے. اگر کوئی ویسے بھی کاٹ دیتا تو گناہ نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہو جاتا ہے کہ اگر اس دوران 40 دن پورے ہو چکے تو 40 دن سے زیادہ گزار دینا. ناخن, بغل کے بال اور جو پردے کے بال ہوتے ہیں ناف کے نیچے والے, تو یہ تو 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہوتا ہے. 40 دن سے زیادہ گزار دینا گناہ ہے.
تو اب ان 10 دنوں میں یہ ہو گیا کہ وہ تو 40 دن سے اوپر جا رہا ہے، پھر تو ابھی بھی کاٹے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کو بہت بہت عید مبارک. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کو یہ دعا دینا کہ اللہ عز و جل آپ پر قربانی واجب کر دے، یہ دعا دینا کیسا؟ حرج نہیں ہے. ذرا قربانی واجب ہو جائے گی تو ادائے واجب میں ثواب بھی تو ملے گا. حج کی بھی تو دعا دیتے ہیں، تو حج بھی تو پیسے چاہیے نا اس کے لیے بھی. اللہ تجھے حج نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس جانور میں کانگرو وائرس پایا جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ جو آپ ارشاد فرمائیے. کون سا وائرس؟ کانگو وائرس. کانگو وائرس. قربانی تو ہو جائے گی اس کی، اگر یہ ایسا ہے کہ اس کی بیماری ظاہر نہیں ہے. اور بیماری ظاہر ہونے کا تعریف یہ لکھی ہے کہ وہ چرتا نہ ہو. اب ویسے وائرس کا بھی تو ظنی ہے، وائرس لگ گیا اس کو، قربانی ہو جائے گی اس کی. جبکہ جو عیوب علماء نے لکھے اس طرح کا کوئی عیب پیدا نہیں ہوا جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہو. حاجی امین کہاں پہنچے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا آج یہاں کورنگی میں 3.5 نمبر پہ حاضر ہوئے تھے. ہمارے رفیق نانا جو ہے ان کی ڈویژن میں الحمدللہ یہاں کثیر تعداد میں اسلام بھائی کھالے بھی جمع کر رہے تھے، تک لوڈ بھی ہو رہا تھا، وہاں پر بھی حاضری ہوئی. پھر ہمارے عبدالرؤوف بھائی کے گھر پر حاضر ہوئے ہیں. یہ خود کو پاکستان کے جدول پر تھے تو وہیں پر ان کو ہڈیوں میں درد اور بخار وغیرہ کا سلسلہ ہوا. ابھی رمضان مبارک میں بیچارے ملیریا میں مبتلا تھے اور اس سے پہلے ان کا موٹر سائیکل کا حادثہ بھی ہوا تھا، تو یہیں گھر پہ حاضر ہوئے تھے عیادت کے لیے. فریکچر ہوا تھا ان کو جی، اللہ ہڈیوں فریکچر ہو گیا تھا نا نہیں بابا، جی پہلے فریکچر ہوا جی. اللہ اللہ. آج چکن گنیا بھی ہو گیا ہے جی. چکن گنیا کی آج رپورٹ آئی ہے کل کے چکن گنیا ہے اس میں. اللہ اللہ. یعنی دونوں ہاتھ سے نیکیاں لوٹ رہے ہیں. ذرا بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں ثواب ملتا ہے. صبر و ہمت سے کام لیجئے، گلے شکوے سے بچیے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین. ہمت رکھیے. والد صاحب بھی موجود ہیں بابا. والد صاحب کو بھی رپورٹ میں جو ہے وہ کچھ غدود کا مسئلہ آیا ہے. پورے گھر کے لیے بابا دعا فرما دیں کہ آزمائشیں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں. اللہ پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے. ان کے ابو کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صبر و ہمت سے کام لیجیے. نانا بھی موجود ہے ماشاءاللہ، رفیق نانا بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کو عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم. نعم تقبل اللہ منا ومنکم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد انعم رضا اتاری، پنجاب ضلع تحصیل ننکانہ سے عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور جب کوئی بکرا ذبح کریں تو ذبح کے وقت اگر بکرا بولے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. ہم قفل مدینہ لگائیں، بس بکرے کو کہاں لگوائیں گے قفل مدینہ؟ اب پٹکیں گے تو بولے گا تو وہی نا، وہ بولے گا، چیخے گا، تو اس کو بولنے دیا جائے. بولے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو روکا نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے.
ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سید کسے کہتے ہیں اور ہمارے لیے چل مدینے کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا کچھ؟ سید کسے کہتے ہیں؟ سید ہمارے یہاں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، امام حسن مجتبی، امام حسین اور وہ محسن شبیر، ایک شہزادے کا نام تھا نا محسن، حسن، حسین اور محسن. تو یہ تین جو بیٹے تھے ان کی اولادیں سید کہلاتی ہیں. ان کی اولاد ہوئی تھی یعنی امام محسن کی. کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں بچپن میں فوت ہو گئے تھے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں یہ ہمارے ہاں سید کہلاتی ہیں. عربی میں سید جناب کو بولتے ہیں. سید مانے جناب، جیسے مسٹر، جناب، تو وہ سید بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. پاپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کرنے میں کیا قربانی کرنا پسند فرماتے تھے؟ تو آپ ارشاد فرما دیں. چتکبرا مینڈھا ثابت ہے قربانی کرنا. اونٹ بھی نحر فرمائے حجت الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ آپ نے نحر فرمائے اور باقیوں کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اجازت بخشی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گائے کی بھی قربانیاں کی ہیں، وہ امہات المومنین کی طرف سے گائے کی قربانیاں کی ہیں. اب دستے مبارک سے ذبح فرمایا یا نہیں یہ نہیں پڑھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اور میرے بیوی بچے عمرہ کر کے آیا ہوں، باقی میرے جو ہے اور بچے باقی ہیں. تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ حج کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ عمرہ کر لے تو اس کے بعد میں حج کروں. اس سلسلے میں آپ کوئی مشورہ دے دیجیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اگر آپ پر فرض ہے تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، اور نہ بھی ہو فرض تو آپ موقع مل رہا ہے تو کر لینا چاہیے. اب پتہ نہیں یہاں یہ اصول بھی ہے نا کہ لا ایثار فی القربات، یعنی کہ جو اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں ان میں ایثار نہیں ہے. تو اگر آپ کو واقعی مل رہا ہے کہ اب جا رہے ہیں حج پر، اب میں نہیں جاتا تم چلے جاؤ عمرے پر، تو ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں بھی میرے مما پپا کو اس عمرے اور حج کے لیے دعا کرے اور اس عید کے لیے اس سال اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ وہ بابا جان میں آپ سے عیدی لینا چاہتا ہوں, چاہے 10 روپے بھی ہو, آپ کی دعا قبول ہوئے. آمین سم آمین. اللہ آپ کو آپ کے امی ابو کو حج نصیب فرمائے, مدینہ دکھائے. اب آپ تو کہاں ہیں پتہ نہیں, عیدی کیسے دوں آپ کو. ماشاء اللہ جلیل. اللہ 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 پیارے پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. میں مرکوال سے بول رہی ہوں. میرا نام مہک عائشہ عطیہ ہے. آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. میرا یہ سوال ہے آپ سے, آپ نے عید پہ کون سا جانور قربان کیا؟ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے, دادا دادی کے لیے بخشش دعا کرنا. جزاک اللہ خیرا. آمین ویاکم. میرے تو مختلف جانور قربان ہوئے ہیں, حصے بھی ہوئے ہیں, ڈائریکٹ بھی ہوئے ہیں. بکرا بھی ہوا ہے, بکرا دمبا بھی, شاید بکرا بھی. اللہ تعالی قبول فرمائے. یہ بھی میرا ہی ہے, مجھے ہی ملا تھا, لیکن ہم نے اس کو خلفاء راشدین حسنین کریمین اور ان کی امی جان کے نام پر ان کے 7 حصے کیے. رات باپا ہمارا ایک سلسلہ ہوا جس میں ہمارے بعض اسلامی بھائی جو اس سے کچھ معذور بھی ہیں, نابینا ہیں, تو انہوں نے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا. تو اس سے جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے اس کو کافی پسند کیا کہ یہ ماشاءاللہ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو مستقل نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کے عادی ہیں. جیسے ابھی یہاں پر ہمارے وہ شاہد بھائی موجود ہیں, تو یہ شاہد بھائی یوں تو دیکھ نہیں سکتے, یہ ہاتھ اٹھایا ہے شاہد بھائی نے, جی ماشاءاللہ. یہ دیکھ نہیں سکتے, یہ کسی آپریشن میں ان کا ہاتھ اور پاؤں بھی متاثر ہو گیا اور آنکھ بھی ضائع ہو گئی. تو ان کے بھائیوں کا ہم نے جو تاثرات سنے وہ یہ تھا کہ یہ 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح ہمارے ایک وہ شجاع ہیں, لبیک, یہ شجاع ہمارے لبیک کہتے رہتے ہیں. شجاع ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جیسے وہ مشتاق نہیں ہے عطار آباد والے دیوانہ, تو وہ غائب پہ آج ہے نہیں, وہ تھے ہمارے سلسلے کا حصہ تھے, مگر وہ آئے نہیں تھے. ان کو لگا تھا میں عطار آباد میں ہوں گا, میں سلسلے میں نہیں آؤں گا, وہ یہاں مدنی کام ہے ہمارے یہاں. ہاں جی, تو وہ مدنی کام کا ان کو کہہ کر وہ تو نہیں آئے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے والد صاحب بھی ہیں. ان کی بابا ایک مدنی بہار ہے, میں ابھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بیان کروں, ان کے بارے میں پتہ, ان کے والد صاحب نے بھی تصدیق کی, یہ 9 سال تک بستر پہ پڑے تھے بابا. اچھا. ان کی والدہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جاتی گئی, دعائیں ہوتی گئیں, اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ یہ بستر سے اٹھنے میں اور
کسی طرح چلنے میں یہ کامیاب ہو گئے. الحمدللہ. واہ. تو ایک تو یہ تھے ہمارے سلسلے میں, اور یہ بابا یہ پرانے دیوانے عبد الرحیم تو عبد الرحیم بھائی بھی ہمارے, یہ سب سے سینئر, آپ سے بھی سینئر. جی بابا, یہ ہم جب سے گلزار بھی مدی, ہم جب سے مدنی معاملے میں ان کو ہم دیکھ رہے یہ ہیں. جتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے سمجھو تقریباً شروع سے میں دیکھتا ہوں. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کتنے سال ہیں, کتنے سال ہوئے. داڑھی کالی تھی, ملے ہم کو داڑھی کے ساتھ ہیں, یہ داڑھی تھی. اب خدا نے وہاں کے رکھی یا وہاں کے نکلی, دیکھا شروع سے داڑھی میں نے. ہمارے ایک آصف بھائی تھے, وہ بھی غالباً یہی ہیں, ہاں وہ آصف بھائی ہیں, یہ بھی دیکھ نہیں سکتے بابا. ہاں. تو ان کے جذبے جو تھے نا, اچھا ہمارے وہ کیا نام ہے, یہ بڑی مطلب غربت اور نوکری وغیرہ سے یہ پھر آئے پڑھے اور آج یہ جامعۃ المدینہ میں 6 درجے میں. اللہ ماشاءاللہ. انہوں نے بھی اپنی باتیں بیان کی کہ کیسے یہ آئے. ان کو تو کوئی سیٹ ہی بابا دعوت اسلام والے ایسا مل گیا کہ جس نے ان کو پہلے نمازی بنایا, اور پھر ان کا بھائی جامعۃ المدینہ میں تھے, ان کو ترغیب دلائی, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو لے کر آ گئے. یہاں ایک اور بھی میں بات بیان کرتا چلوں کہ یہ کہتے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا, پھر مجھے گھر پر کوئی سمجھانے کے لیے آئے, اور پھر میں نے دوبارہ جامعۃ المدینہ میں پڑھائی شروع کی, اور الحمدللہ آج یہ 6 درجے میں ہیں. اور بھائی وغیرہ ان کا وہ سارا وہ گھر بار دیکھتے ہیں. والد صاحب ان کے انتقال کر چکے تھے, بچپن میں انتقال کر گئے تھے. آٹھ 9 سال کی عمر تھی. تو یہ کچھ ہمارے ساتھ اسلام بھائی تھے سلسلوں میں رات کو, تو ان کا مطالبہ بھی بڑا زوردار تھا کہ باپا سے ملاقاتیں کرنی ہے. تو ابھی خیر آئے ہیں, تو پھر کالیں بھی آنے شروع ہو گئیں کہ ان کی بھائی عمران تم ملاقات کرا دو ذرا صاحب سے, جب یہ اتنا مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ کوئی اور بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اسلام سلسلے میں شامل تھے, ان سب کے لیے مدینے کی ٹکٹ کا بھی اعلان ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وہ بیچارہ روئے گا اتار آباد والا کہ میں ہوتا تو مجھے اس کو جتنے بھی ہمارے سلسلے کے تھے سب کو اس میں شامل کیا گیا. وہ بھی شامل ہے. ہاں, وہ حالانکہ وہ ماشاءاللہ پہلے بھی اس کو ملا جا چکے. یہ ہمارے عبد الرحیم پہلے حج کا ٹکٹ ملا تھا اس کو, حاجی ہے وہ. عبد الرحیم بھی مدینے جائے گا. ابھی عارف بھائی نہیں ہے یہاں, عارف بھائی یاری کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں. اچھا. اور ان کا ہم نے جو منظر دکھایا تھا کہ وہ پرانے سائیکلوں کے جو ٹیوب ہوتے ہیں نا, وہ خریدتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں, اور اس سے یہ اپنا گزارا کرتے ہیں. اور مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے انہوں نے اپنا قرآن کریم درست کرنے کی کوشش کی, اور ہفتہ وار اجتماع میں پابند ہے. یہ جو ہمارے آصف بھائی ہے بابا, یہ 2 گھنٹے, یہ مشرف کالونی ہے یہ اوکسبے کی طرف, 2 گھنٹے کا یہ مسافت طے کر کے یہ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں. ہاں, وہاں سے پابندی سے آتے ہیں یہ. تو ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول نے جب یہ سلسلے دیکھے تو ان کے بڑے جذبے تھے نمازوں کی پابندی کے اور ہفتہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے, کہ جب یہ بھی کرتے تو پھر ہم کیوں نہ کریں. ماشاءاللہ. واہ. عارف بھائی نے ایک اور ان سے ملاقات کر لیجئے. اب ہے تو صحیح ان کا مطالبہ. بدے ٹوٹی پونا انگریزی نے کیا اللہ. جو یہ اسلامی بھائی تھے نا صرف وہی ملاقات کریں. عبد الرحیم, غلام شبیر بھائی, ایک کو ماشاءاللہ. عبد الرحیم خان. ارے عیدی بھی, واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ. ان کی 3 تمنائیں ہیں.
एक आपसे मुलाकात, दूसरी तमन्ना मदीने की हाजिरी, आए ये तो अब इंशाअल्लाह। और तीसरी तमन्ना ऐसी जिसके लिए आप हम सब के लिए दुआ करेंगे, नबी पाक की जियारत काश सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काश हम सब पर करम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले शाहिद भाई, आपकी ये भी तमन्ना पूरी हुई, मुलाकात हो गई अमीर सुन्नत से। और ये आसिफ भाई और शहरियार भाई दोनों साथ आ जाते हैं। उसको देना। ये आसिफ भाई, आसिफ भाई अमीर सुन्नत से मुलाकात कर लें जी। ये अमीर सुन्नत से हो गई आपकी मुलाकात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दे दें, ये दोनों हाथों से माशाअल्लाह। तेरे दम भी हुआ, ईदी भी मिली। वाह आसिफ भाई, ये हमारे शहरियार भाई बाबा माशाअल्लाह। मौलाना शहरियार, मौलाना माशाअल्लाह। वाली साहब नहीं, इनके साथ आए ये तबरुक। शुजा आ जाए। लब्बैक। किसको? इसी को। चले ये शुजा भाई भी आ रहे हैं माशाल्लाह। शुजा भाई और इनके वालिद साहब दोनों आ रहे हैं। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ फेर दो। हाँ, इनके कह रहे जिस्म पर हाथ फेर दो। माशाल्लाह। इनकी इस तरह के जो मरीज होते हैं अक्ल सलाम होती है। माशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे। आमीन। आप भी मेरे लिए दुआ करें। ये शुजा के वालिद साहब हैं माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह आपको भी शिफा दे, इनको भी शिफा दे। अल्लाह खैर करे। माशाअल्लाह। मस्तान बरकाती हिंद के शहर इंदौर से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे बापा जान की बारगाह में सवाल है कि क्या कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी करने से पहले नहलाना जरूरी है? ये शाहिद भाई के भाई हैं जो। अच्छा माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी कॉल चलाइए। सवाल है कि क्या कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी करने से पहले नहलाना जरूरी है? नहलाने का तो कोई इसमें वो जरूर हाजत नहीं है नहलाने की। चारा दिखा दिया जाए, पानी पिला दिया जाए, चारा खिला दिया जाए, बेहतर है। बात कर रहा हूँ लाहौर से। ये छोटे बच्चों के मुतालिक कुर्बानी के सवाल पूछना था। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी कुर्बानी वाजिब होती है? जैसे 1 साल के बच्चे होते हैं, अगर साहिब इस्तिताअत हों तो? नहीं, करना चाहे तो अपनी तरफ से माँ बाप अपने पैसों से कर सकते हैं, बच्चे के पैसों से नहीं कर सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जान ने हमारी एक छोटी सी मुन्नी है जो बहुत तंग करती है, उसके लिए एक वसीफा बता दें। सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर उसको दम कर दिया करें। सल्लु अलल हबीब। बैंगलोर से बोल रहा हूँ, कर्नाटक बैंगलोर हिंदी से। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज नूरी है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो कुर्बानी का बड़ा जानवर है वो तकरीबन 35,000 में होता है, तो मैं इस तरह तरकीब करता हूँ कि सबको 5-6 हजार रुपए ईदी दे देता हूँ। उसके बाद उन लोगों से ही पैसा लेता हूँ, कुर्बानी के लिए आप पैसा दो, और हजार उन लोग के पास ईदी भी बच जाती है। ये करना कैसा है कि भाई उनको भी जज्बा में पैसा निकाल के कुर्बानी करनी? स्पीड बहुत है सवाल की।
اثر یہ کہ جن کو شریک کرنا ہے ایسا یہ کرتے ہیں کہ شریک کرنا ہے ایک جانور، بڑے جانور کے اندر. اب یہ مثال فی حصہ جو ہے وہ آئے گا 4,000 روپے، تو یہ 5,000 روپے عیدی دے دیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں بھائی اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ آپ لوگ خود ڈالو، تاکہ ان کو عادت پڑے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور اس طرح وہ سب سے ان کے حصوں کے پیسے لے کر ایک جانور خرید کر مشترکہ طور پر بڑے جانور کا یہ سلسلہ کرتے ہیں. تو یہ اپنی ہی جیب سے خرچ کرنے کے بھی عادی ہوں. تو میرا یہ عمل کرنا کیسا ہے، کار ثواب ہے، کیا ہے، یوں پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور نابالغ کو عیدی دی آپ نے اور وہ اس کے قبضے میں آ گئی، جبکہ قبضے کی صلاحیت بھی ہے اور نہ بھی ہو صلاحیت، تو نابالغ کے لیے اگر والد اگر مختص کر دے کہ یہ میرے بیٹے کا ہے، جو اس کے سرپرستی میں نا بچہ، تو اب یہ کہ جو اس کی ملک ہو گئی جو بھی رقم نابالغ کی، تو اس سے تو نہیں لے سکتے، قربانی کے لیے بھی نہیں لے سکتے. یہ اب اس کی ہو گئی، چاہے جمع کریں یا اسی پر خرچ کریں. نہ قربانی اس سے ہو سکتی ہے، نہ اس سے مطلب کوئی اور خیر خیرات ہو سکتی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام. میرے حضور تجھے سلام، میرے رسول پر سلام، خدا کے نور پر سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی. جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور
سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معذرت چاہوں گا، بہت تھکا ہوا ہوں، اگر آپ مجھے جانے دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا.